دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو K21 ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے دیکھے جانے والی سحری کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں پر موجود تمامی حاضرین کو بہت ہی خلوص، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ عبدالصمد کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج روح زمین سے قرآن کے ظاہر و باطن کا عالم رخصت ہو گیا، جس کے جانے سے رویا ہے زمین و آسماں۔ وہ ہستی ہے شہنشاہ ولایت، پروردہ فیض نبوت، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، برادر احمد مجتبیٰ، ابو طالب کے برخوردار، حسن حسین کے والد بزرگوار، سسر خلیفہ دوم، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر و خندق، ہمت و شجاعت کا پیکر، سب شکن شمشیر زن، تیر افغن، جنہیں نہ کوئی ہرا سکا، میدان جنگ میں دشمن بھی کرتا رہا انتظار سجدہ علی کا۔ آج حضرت علی کا یوم شہادت ہے اور کچھ اشعار ہیں کہ زنجیر و در یہ کہتے تھے، زنجیر و در یہ کہتے تھے کہ مولا نہ جائیے، مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے، تھا آسماں پہ شور کہ مولا نہ جائیے، بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے، کیوں آسمان سرخ ہے، کیسا یہ راز ہے، مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے۔ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ میں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز، یہاں پہ جو مہمان موجود ہیں میں آپ کو ان کا بھی تعارف کراؤں گا، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز سرکار کی ثناخوانی سے کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں عبدالعزیز احمد علی۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی جن پہ نظر ہے، دونوں عالم کی ان کو خبر ہے، میرے آقا کی جن پہ نظر ہے، دونوں عالم کی ان کو خبر ہے، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، آل اطہار کا صدقہ ہو، مفلسی کا
ہماری بھلا ہو، آل اطہار کا صدقہ ہو، مفلسی کا ہماری بھلا ہو، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے نسبت، ایک ہوتی ہے عظمت۔ جب نسبت جڑتی ہے تو عظمت خود بلند ہو جاتی ہے، اور نسبت مولا علی وہ عظمت ہے جو ہر پل انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ میں بلا تاخیر یہاں پہ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، بہت ہی قابل احترام، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سرمایہ ملت جعفریہ علامہ حسین مسعودی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے ہمیں وقت بھی دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے خطاب ذاکر خطیب اہل بیت علامہ وقار سمانی صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے، بہت ہی ایک غمگین جو ہے وہ رات ہے، اور جنہوں نے شہید کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی کلمہ گو مسلمان تھے۔ علامہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ یہاں پہ میں علامہ مسعودی صاحب آپ سے جو ہے وہ میرا سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام کی نورانی خلقت کے بارے میں کچھ بیان کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جب بات کی جائے کہ نورانی، تو خداوند عالم کا کلام جو اس نورانی راتوں میں نازل ہوا، جسے ہم طاق راتیں کہتے ہیں یا شبہائے قدر کا نام دیتے ہیں، جی، تو خداوند عالم نے اس اپنے کلام کو بھی نور ہی بنایا ہے، اور یقیناً ابھی اشعار پڑھ رہے تھے کہ وہ اسرار کے خزینے ہوتے ہیں جن کے دل میں مدینے ہوتے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ جس کی ذات کے بارے میں اس وقت ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ العلی مال قرآن والقرآن مال علی۔ تو بہرحال اب جب میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ آخری رات جس کو کہنا چاہیے کہ علی مرتضیٰ اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، وہ طاق راتوں میں سے اور آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کا آغاز ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو دوسری طرف میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر آسمان سے اور عرش سے خداوند عالم نے اس انسانیت کے لیے ایک طرف قرآن کو نازل فرمایا، تو دوسری طرف عملی قرآن، تفسیر قرآن، مفاہیم قرآن، یا سیرت رسول کہیے یا سیرت قرآن کہیے، کہ جس کا پیکر حضرت علی کی ذات تھی، تو عرش والوں نے شاید یہ کہا ہو کہ پروردگار ہمارا قرآن وہاں جا رہا ہے تو کوئی عملی قرآن ہماری طرف بھی آ جائے۔ تو یہ ایک گویا ایسا رشتہ بنا کہ ایک طرف نزول ہے اور ایک طرف اوج اور کمال اور معراج ہے۔ تو حضرت علی کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف قرآن کے ساتھ جو رشتہ رسول نے جوڑ دیا کہ العلی مال قرآن، علی قرآن کے ساتھ والقرآن مال علی، یعنی دیکھیے یہ بات تو ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہماری وابستگی ہو جائے، ہم قرآن کے ساتھ ہو جائیں، لیکن کمال یہ ہے کہ نور علی نور جسے کہتے ہیں کہ کیا ہے، یہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ وہ والی بات میں کہوں گا، تو ایک نور آ رہا ہے اور ایک نور جا رہا ہے۔ تو یہ علی مرتضیٰ کی ذات کے حوالے سے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ العلی مال قرآن، العلی مال حق، العلی
مال حق کے حوالے سے، یا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ و علی بابھا، یا یوں کہیے کہ امام فخر الدین رازی جب تفسیر کبیر لکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک جملہ لکھتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پورا اول سے آخر تک دیکھا اور اس کی تفسیر کی، تو میں نے دیکھا کہ کون ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکے، تو وہ علی مرتضیٰ کی ذات تھی کہ جن کی شان میں یہ آسان نہیں ہے جی کہ جس کی شان میں نے جو سمجھا جی اور میں نے جو دیکھا تو کیا کہنے۔ 300 سے زیادہ آیتیں، یہی جی ابن عباس نے بھی جملہ ایسی کہا حقیقت کہ ہے۔ 300 سے زیادہ آیتیں میں سمجھا ہوں کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن مجید، اور قرآن میں بھی کیا ہے 300 سے زیادہ جس کی شان میں وہ علی ہے۔ قرآن قصیدہ پڑھے، کیا اس کہنے۔ علی کا کیا ذکر کیا جائے۔ یا پھر جب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور وہ جو احادیث کا ایک ذخیرہ ہمارے حوالے کر رہے ہیں، جی تو ان ذخیروں میں بھی اگر دیکھا جائے کہ تمام اصحاب کی شان میں اور امت کے لیے جو کچھ میرے رسول نے فرمایا، جی اگر میں یوں کہوں کہ ایک ذات علی مرتضیٰ کے لیے جو کچھ فرما گیا جی اور ساری امت کے لیے جو کچھ فرما دیا، اللہ ایک پلڑے میں اکبر۔ علی کے فضائل کو رکھ دیجئے اور کوئی ایک پلڑے مقابلہ میں نہیں کیا ہے جی امت کے فضائل کو رکھ دیجئے، تو پلڑا علی کا بھاری علی کا نظر آئے بھاری گا۔ ہوگا۔ یہ میرے رسول نے کیا بیان کیا، تو یہ کیوں بیان کیا، اس کے لیے بس میں ایک جملہ کہوں گا کہ کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ مسجد شہادت۔ یہ مسجد جو شہادت اور اللہ، کعبہ جو سبحان اللہ۔ ولادت ہے، تو یہ ایک واقعہ چھوٹا سا نقل کر دوں کہ 13 رجب کو آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جی اور 3 دن تک وہ در سے تو ان کی والدہ نہیں گئی، جی لیکن شق دیوار جدار ہوا، جی یعنی در بنا دیوار میں، اور پھر وہاں سے وہ داخل ہوتی ہیں اور دیوار بند ہو جاتی ہے، جی اور 3 دن تک وہاں رہے۔ یہ اعتکاف کے دن بھی شروع ہو رہے، جی تو بس میں تو ایک جملہ کہوں گا، قرآن مجید نے جی کس انداز سے جب حضرت ابراہیم نبی نا اور حضرت اسماعیل نے جی خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، تو پھر خداوند عالم نے ایک جملہ کہا قرآن میں، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِذْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَارْكَعُوا السُّجُودَ کہ اے نبینا ابراہیم، دیکھیں ہم اور آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پاک ہو جائیں، ہمارے گناہ دھل جائیں۔ جی تو میں یہاں پر ایک جملہ ضرور کہتا ہوں جی کہ خانہ کعبہ کے در تک آپ پہنچیں گے جی تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ در تک پہنچے، سارے گناہ معاف ہو بیت گئے۔ کے در تک پہنچے، جی بیت کے در تک بیت پہنچے کے تو در تک۔ گناہ جی دھل گئے۔ میں نے کہا اور بیت کے اگر صاحب تک پہنچ اللہ جائیں اللہ تو پھر اللہ، کیا انسان کہنے کی لازم۔ معراج کیوں نہ ہوگی۔ اور وہ آغوش میں آ رہے ہیں، 3 دن ہو گئے۔ علی مرتضیٰ کی فضائل کیوں ہیں، اس حوالے سے ابھی نومولود ہیں، جی اور حضرت عیسیٰ کو ذہن میں لے آئیے کہ نومولود کس طریقے سے بیان کر دیتا ہے جی کہ کیا ہے، خداوند عالم نے آتینی الکتاب، جی خدا نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن مجید اس کی سند بنتا ہے کہ یہ بچہ اور بڑا نہیں ہوتا جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، جی وہ الہی ہی ہوتا ہے، اس سے کب کلام کروا لے اور کب خاموش کر دے یہ اس کی مرضی اور منشا ہوتی ہے۔ تو حضرت علی جب پیدا ہوئے تو 3 دن تک رہے۔ اچھا، اقل مدت عام طور پر مفسرین نے لکھا کہ اعتکاف کے لیے 3 دن شرط ہے، تو یہ جو گھر پاک کروایا، دیکھیے اللہ، کیا ہم کہنے۔ بیت سے پاک ہوتے ہیں، جی اور انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء اور کیوں کہیے کہ امامان جو ہیں وہ کون ہیں، وہ ہیں جو بیت کو پاک کرے۔ اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ، مقام و صاحب مرتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ بہت گہرا وہ جواب علی دے دیا آپ مرتضیٰ نے۔ بس 3 دن وہاں رہے اور نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں۔ بہت تیسرے خوبصورت، دن بہت رسول خوبصورت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آتی ہے خانہ کعبہ اور جوف کعبہ کے اندر، علامہ اور صاحب یہاں پھر پہ ماں یہ دیکھتی ہے کہ بچے نے 3 دن کچھ نہیں کیا، اللہ، تو پھر ایک مرتبہ رسول اکرم سے یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا اس بچے کو مجھے دے دیجیے۔ اور وہ بچہ یعنی علی مرتضیٰ جب آغوش رسالت کی گرمی محسوس کرتے ہیں تو آنکھ کھول کر کے وہ بت کدے میں
بتوں کا دیدار نہیں کیا علی نے، نہیں۔ یہ وجہ اللہ الکریم کیوں کہلاتے ہیں اللہ، کہ رسول اکرم کا انتظار کیا کہ ہم آپ کے لیے ہیں تو ہم آپ ہی کا دیدار کریں گے، اور پہلی غذا لعاب دہن رسول اکرم سبحان صلی اللہ، اللہ سبحان علیہ اللہ، وآلہ سبحان وسلم، اور پہلا کلام اگر کسی سے کیا تو رسول سے کیا۔ بس جب آئے تو وہاں سے ولادت سے رسول کی آغوش میں ہیں، کب تک سائے کی طرح رہے کہ لحد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ذکر ہوا نبی کا، جو علامہ صاحب نے گفتگو کی اس میں ایک لفظ آیا نبی، کیا حضرت علی علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال عموماً بہت سارے اہل علم حضرات کے دل میں آتا ہے، اس پر عموماً علماء بحث کرتے ہیں، کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے عقیدہ امامت رکھنے والوں کو جو عقیدہ ہے نا، جی، وہ عقیدہ قرآن کی آیات اور احادیث رسول اور خلقت نوری کے اعتبار سے ہمیں کیا کہہ سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا امیر المومنین کی جو خلقت ہے نا، اس خلقت کو رسول خدا نے کس انداز سے ڈسکرائب کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کنت نبیا آدم و بین الماء والتین، جی یعنی میں نبی تھا جی جب جناب آدم جو تھے جی، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یعنی ابھی تک بنے نہیں تھے، جی بٹ میں نبی تھا۔ اس کے بعد یہ حدیث کو مکمل اس انداز سے کرتے ہیں، انا و علی من نور واحد، اور اس سے پہلے کی ایک اور حدیث کا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، جی، یعنی پروردگار نے کائنات میں جب کچھ بھی خلق نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا تو تھا، مجھے خلق کیا، بالکل پھر اس ایسے کے ہی۔ بعد فرمایا انا و علی من نور واحد۔ جی دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ اس وقت نبی تھے جب جناب آدم جی، نبی نہیں تھے، جی، یعنی عقیدہ امامت رکھنے والے امیر المومنین کی خلقت کو اس انداز سے سمجھتے ہیں کہ قبل خلقت العادم 14 سنہ 40 سنہ 4000 سنہ کننا موجودین، جی، یعنی اس وقت امیر المومنین نبی کے ساتھ موجود ہیں نوری خلقت میں۔ تو عقیدہ امامت اس انداز سے ہے کہ رسول خدا نے فرمایا 2-3 مقامات پر کہ امیر المومنین کیا انبیاء سے کس انداز سے افضل ہیں۔ جی اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب قرآن کی آیت آتی ہے آیت مباہلہ، جی، رسول خدا انتخاب کرتے ہیں ابنانا ابناکم انفسنا انفسکم، جی، ایک ہو گیا یہاں پر رسول خدا نے بیان کیا ہے کہ میری منزلت کیا ہے، امیر المومنین کی منزلت کو سمجھایا کہ یہ میرا نفس ہے۔ جی، ایک اور جگہ پر سمجھایا رسول خدا نے کہ من کنت مولا، جی، یعنی اس کا مطلب کیا، من من، کنت مولا، یعنی میں کسی چیز کا کائنات میں کس کس چیز کا مولا ہوں، دریا کا، سمندر کا، پہاڑ کا، پھول کا، خوشبو کا، کائنات کے اندر شجر کا، بحر کا، جی، آلاف کا، حیوان کا، طیور کا، پرندوں کا، آوازوں کا، اسماک کا، یعنی کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں نا میں ان سب کا مولا ہوں۔ جی، اچھا، جب یہ کہا نا من کنت مولا، جی، حدیث ختم یہاں پر نہیں نہیں ہوئی، ہوئی۔ اس کے بعد ختم اس انداز سے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کائنات میں جتنی چیزوں کا میں مولا ہوں نا میرے بعد علی مولا ہے، کیا خوبصورت، یہاں پر اس انداز سے ملا ہے۔ ایک اور بات دیکھیں، افضلیت امیر المومنین علی الانبیاء بات ہو رہی ہے نا، جی، تو رسول خدا کے پاس کچھ اصحاب آئے، اصحاب نے دریافت کیا یا رسول خدا ہم حضرت آدم کے علم کو سننا چاہتے ہیں، جی، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو رسول خدا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ رسول خدا نے بڑا بہترین جواب دیا، وہاں پر بھی لفظ من کا استعمال ہوا ہے، جی، میں کبھی موقع ملا تو گفتگو کروں گا۔ رسول خدا نے فرمایا من ارادہ جی، ان ینظر جی، الی آدم، اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ جناب آدم کو دیکھے، جی، پھر حدیث مکمل ہوتی ہے کس انداز سے، کوئی چاہتا ہے حضرت آدم کو دیکھے، جی، آدم کے علم کو دیکھے، جناب داؤد کے لوہے پگھلانے کو دیکھے، جناب سلیمان کے چونٹیوں سے گفتگو کو دیکھے، جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہوا دیکھے، جی، جناب موسیٰ کے فرعون میں دربار میں جاتا ہوا دیکھے، جناب ابراہیم کو آگ میں جلاتا ہوا دیکھے، یعنی انبیاء کے جتنے معجزات اور تمام کمالات اگر کسی کو دیکھنے ہیں تو یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات یہ ہے، فلی ینظر علی ابن ابی طالب، یعنی جسے تمام انبیاء کے کمالات دیکھنے ہیں وہ امیر المومنین کی طرف دیکھے تو ان کے پاس تمام اوصاف اور تمام کمالات ہیں۔ تو عقیدہ امامت رکھنے والے نفس نبی جانتے ہیں، اور نبی جو ہیں وہ 1,24,000 انبیاء کے اندر سرتاج الانبیاء ہیں، سب کا سرتاج ہے۔ جو نفس رسول ہوگا نا تو ڈیفینیٹلی وہ تمام انبیاء سے
بہت خوبصورت افضل ہوگا۔ علامہ صاحب نبیوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے بتایا نا، ایک چھوٹا سا جواب دیجیے گا صحابہ اور پھر مولا علی کی فضیلت جو ایک لوگ بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دس از ویری بگ ایشو۔ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، دیکھیں معاشرے کے اندر اہل علم ہے، عقیدہ امامت رکھنے والوں کو ایک اپنا عقیدہ ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی خصوصیت بیان کرنے لگا ہوں امیر المومنین کی، جو رسول خدا نے، جو پروردگار کے طٰہٰ ہیں، مدثر ہے، مزمل ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، انہوں نے کیسا بیان کیا جو کسی شخص کے بارے میں بیان نہیں کیا ہے۔ یعنی اس کائنات میں دیکھیں ہر چیز لمیٹڈ ہے، یعنی قرآن کی اگر آیتیں ہیں تو المعروف 6666 ہے، اگر یہاں پر اگر ہم کچھ افراد موجود ہیں تو معین ہیں، کسی درخت کے پتے ہیں تو معین، اس کائنات میں بہت ساری چیزیں جو نا محدود ہیں۔ رسول خدا نے علی کے بارے میں کیا فرمایا، جس طرح سے علامہ صاحب نے ذکر کیا تھا الحق مع علی، پھر اسی طرح سے القرآن مع علی، اس کے ساتھ رسول خدا نے ایک ایسی عجیب فضیلت بیان کی علی کی، کہا ہے کہ ایک لفظ کو سنیں، ایک ہوتا ہے لفظ شجر، شجر کہتے ہیں درخت کو، ٹھیک ہے، اور اس کا کائنات کے تمام درخت کو شمار کرنا ہو تو اسے ہم کہیں گے اشجار، کیا کہتے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد شجر کے بعد ہوتا ہے قلم اور اقلام، اگر آپ کے پاس ایک قلم ہے نا پین، اسے ہم کہیں گے قلم، صحیح ہے، بہت ساروں کو کہیں گے اقلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ کو آپ جانتے ہیں الجن، جن کہتے ہیں جنات کو، انس انسان کہتے ہیں انسانوں کو۔ یہ 4-5 لفظ میں حدیث کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یحسبون ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں اور بہت سی جگہوں پر، یحسبون نکلا ہے حساب سے، یعنی کوئی شخص حساب کر رہا ہو، پروردگار حساب کرے گا۔ اب رسول اللہ کی بڑی حدیث ہے، بڑی کمال حدیث ہے۔ اور ایک لفظ اور سنتے چلیں یہاں پر ناظرین حاضرین جو موجود ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ مداد کہتے ہیں انک کو، جو پین میں ڈلتی ہے، یا پرانے زمان میں قلم کو بھگو کر لکھا جاتا تھا اس دوات سے، اسے عربی میں مداد کہتے ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے رسول خدا نے فرمایا کہ جمیع البحر العالم، یعنی اس کائنات کے جتنے بھی سمندر ہیں وہ اگر مداد بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور ڈسکرائب ایسے کہ سیاہی بن جائیں، وہ جمیع الاشجار العالم یکون القلم، یعنی تمام جتنے بھی درخت ہیں نا اس کائنات کے اگر وہ قلم بن جائیں، وہ جن والانس، اگر جن اور انس اگر شمار کرنا چاہیں، لا یستطیعون حاسبون فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اگر یہ تمام لوگ مل کر اگر فضائل امیر المومنین لکھیں گے تو مداد ختم ہو جائے گی، انک ختم ہو جائے گی، امیر المومنین کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ بات ہی ختم کر دی علامہ صاحب نے۔ تو یہ فضائل ہیں امیر المومنین کے، اور جس کے بارے میں امیر المومنین کے لیے یہ فرمایا ہے کہ جس کی کوئی حصر نہیں ہے، اور جس کی کوئی حصر نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے، وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ خدا فرماتے ہیں الذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادت، علامہ صاحب سلام، یعنی جناب علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہاں تک کہ خلیفہ اول کی بیٹی فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جب بھی امیر المومنین کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کا نام لینا عبادت ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ہمارے ساتھ جو موجود ہے، میں آؤں گا علامہ صاحب کی طرف، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ناظرین۔ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نوحہ خان، بہت ہی ہر دل عزیز عقیل ہاشمی صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ نوحہ خانی پیش کریں۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ عرش سے آئی صدا، سجدے میں مارا گیا، عرش سے آئی صدا، سجدے میں مارا گیا، کل کا مددگار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار، غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار، غضب ہو گیا۔ آؤ شہادت سنو، ناطق قرآن کی، ہائے وہ 19ویں
ماہ رمضان کی ہائے علی ہائے علی واہ ویلا واہ ویلا ضرب کچھ ایسی لگی بہہ گیا خون علی چل گئی دستار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا شبر و شبیر چوم کے بابا کا سر روتے ہوئے یہ کہا آئی چلتے ہیں گھر ہائے علی ہائے علی واہ ویلا واہ ویلا بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھ کے رونے لگے حیدر کرار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا زینب کلثوم کو جیسے ہی آیا نظر خون میں ڈوبا ہوا فاتح خیبر کا سر بیٹیاں دل تھام کر گرتی رہی خاک پر ہائے کہیں بار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، میں کیا کہوں آپ کے بارے میں. آپ نے تو وہ کیفیت بنا دی کہ نہیں ہے الفاظ. بس مولا آپ کو سلامت رکھے. جن کی شان میں آپ نے پڑھا ہے وہی دے سکتے ہیں، وہی نواز سکتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں احمد رضا. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی شان میں ہدیہ نعت پیش کریں. پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے وفا کے دل کا سنگارا علی علی اگلے وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سرتا ہے رات دل ایک کیف ایک سرور سرتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی دنیا میں سب سے اعلی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی راغمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میرا
نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ہم نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، نے وفا کے دل کا سہارا علی علی، آزم یہ مغفرت کی سنت ہے ہمارے پاس، آزم یہ مغفرت کی سنت ہے ہمارے پاس، آزم یہ مغفرت کی سنت ہے ہمارے پاس، علی کے اور ہمارا علی علی، ہم گئے علی کے اور ہمارا علی علی، دے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھے گا اللہ لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا کیا کیا، پوچھے گا اللہ لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا
خوبصورت کلام ناظرین، یہ تھے ننھا سنخا محمد حسنین. آپ کا بہت شکریہ بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہاں پہ بات ہو رہی تھی قبل از وقفہ علامہ صاحب سے، اور بات ہو رہی تھی علی کے اوپر. علی ہیں کون؟ میں کچھ آپ کو بتاؤں جو میں نے لکھا کہ خدا کے محبوب کا محبوب علی ہے. خدا کے محبوب کا محبوب علی ہے، ایمان کی کسوٹی علی ہے. علی وہ عابد جس کو ہو معبود کو ناز، علی وہ شجاع جن پر شجاعت کو ناز، علی وہ ساجد جس پر سجدے کو ناز، علی وہ ولی جس پر ولایت کو ناز، علی وہ سخی جس پر سخاوت کو ناز، علی وہ سپہ سالار جس پر سپاہت کو ناز، علی وہ عادل کے جس پر عدل کو ناز، اور علی وہ عالم جس پر علم کو ناز. اب علامہ صاحب ذکر آ گیا علم کا، اور مجھے رسول خدا کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ علی علم کا دروازہ ہے، اور امام علی علیہ السلام کو استاد کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کا. بتائیے گا. سوال آپ کا ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سوال کو سن کر ہی دنگ رہ جائیں کہ امیر المومنین کی، ہم تو منصب کی اور خلافت اور امامت کی بحث کر رہے تھے جی، اور حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کو استاد جبریل کہا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ استاد جبریل اس انداز سے کہا جاتا ہے. ہوا کچھ اس طرح سے کہ رسول خدا کی بزم میں جی کچھ افراد موجود تھے اور جناب جبریل کا آنا ہوا. جی. اب جیسے ہی جناب جبریل آئے تو وہی لے کر آئے تھے، کلام خدا لے کر آئے تھے، پیغام خاص لے کر آئے تھے، پیغام عام لائے تھے. جی. رسول خدا کے ساتھ تشریف فرما تھے. اسی دوران ایک بچہ جی رسول کی خدمت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی وہ بچہ رسول کی خدمت میں آتا ہے نا، اس بچے کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادباً و تعظیماً و احتراماً. کیا خوبصورت بات. بہت سارے افراد بھی بیٹھے تھے اور شاید رسول خدا بہت سے افراد کو سمجھانا چاہتے تھے. جبرائیل سے سوال کیا، لماذا تقوم لہذا الصبی. جی. بڑے سوال کو یاد رکھیے گا تو آپ کو نتیجہ بڑا کمال سمجھ میں آئے گا. لماذا تقوم لہذا الصبی، صبی کہتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے. لماذا وائی، کیوں کھڑے ہوئے اس بچے کے لیے؟ جی. جبرائیل فرماتے ہیں لأنہ یعلمنی، اس وجہ سے کہ امیر المومنین نے مجھے کچھ چیزیں تعلیم کی ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ پروردگار نے مجھ سے کچھ سوالات کیے اور جس سوالات کے جوابات سے میں ناآشنا تھا. جی. یعنی سوالات یہ تھے کہ پروردگار نے پوچھا کہ میں کون ہوں، اور پروردگار نے ایک سوال کیا کہ آپ کون ہیں. جی. یعنی کیا جواب دیتے، تو اس جواب کو امیر المومنین ان کو تعلیم دیا. کہیے کہ پروردگار تو رب الجلیل ہے، جی. وہ آنا عبد الذلیل، جی. میں عبد الذلیل ہوں. اس کے روایت تو بہت تفصیل سے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. اسی انداز سے جب بیان کیا نا کہ امیر المومنین کے نور کو کب سے پہچانتے ہو، تو جبرائیل فرماتے ہیں کلو 30,000 سنہ یخرج نجمہ ورائت هذه النجمہ 30,000 مرہ. یعنی جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ستارہ ہے جو 30,000 سال بعد ایک دفعہ نمودار ہوتا ہے، اور میں نے اس تارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. جی. تو 30,000 مرتبہ آپ نے دیکھا. 30,000 مرتبہ دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ آپ کے علم کو درک کرنے کا جو عرصہ ہے یہ آپ کی عمر بیان کرتا ہے. سوال یہ تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اور آپ نے جو وہ نور دیکھا ہے کیا اس نور کو اگر آپ دوبارہ دیکھو تو پہچان سکو گے؟ تو کہا بالکل میں پہچان سکوں گا جس ستارے کو میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہو. تو رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا ارفع امام تک من جبہہ، یعنی رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ کے سر پر جو امامہ ہے نا اس کو اپنی پیشانی سے ہٹائیے. اب جب پیشانی سے امامے کو ہٹایا نا تو ایک نور نمودار ہوا، اور جبرائیل سے سوال کیا کہ حل تعرف ھذا النور، کیا اس نور کو پہچانتے ہو؟ تو جناب جبرائیل اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ وہی ستارے کا نور ہے کہ جسے میں نے 30,000 مرتبہ اس عرش پر دیکھا ہے، جو ہر 30,000 سال بعد صرف ایک بار نمودار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کہ جناب جبرائیل کو بہت ساری چیزیں تعلیم دینے کے بعد امیر المومنین کا لقب بھی پڑا استاد جبرائیل. اور اس کی پوری جو سلسلہ ہے یہ حدیث نبوی شریف ہے، جس سے ہمیں منصب امیر المومنین سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں امیر المومنین کو استاد جبرائیل کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. علامہ صاحب آپ سے ایک سوال. مولا علی کی شہادت ہے، کربلا بھی ہوئی، حضرت امام حسن نواز رسول کو بھی شہید کیا گیا. جہاں دیکھیں وہاں پہ جنگ حق اور باطل کی ہے.
حق اور باطل کے لیے رسول خدا نے کیا فرمایا؟ اور آج کے جو بھی ایک وہ چل رہا ہے حق اور باطل آج بھی ہے. جی ہاں، یہ حق اور باطل کی اگر ہم ابتدا کو دیکھیں تو بس یوں نظر آتا ہے کہ خود ابھی 20 تاریخ کو فتح مکہ بھی ہوتی ہے. جی. اور فتح مکہ کے وقت جب ایک مرتبہ ایک موقع آیا کہ لوگ مکے میں داخل ہو رہے تھے، رسول اکرم کا لشکر جب اس میں داخل ہو رہا تھا تو وہاں ایک آواز بلند ہو رہی تھی کہ نحنو عباد اللہ حقا حقا. لوگ یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حق یہی ہے. اور پھر اس کے بعد خود سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں علم بھی تھا، تو انہوں نے اس کو قرار دیا کہ الیوم یوم الملحمہ. تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار بھی گزرا اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کیا ہے، آج جو ہے الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. اور اس کے بعد ان سے علم لے کے علی مرتضیٰ کو دیا. تو حضرت علی نے اس وقت جو نعرہ بلند کیا کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ کیا ہے، جب بھی حق آئے گا تو باطل رخصت ہو جاتا ہے، اور حق یہی ہے کہ باطل کو رخصت ہونا ہے. تو بہرحال علی مرتضیٰ کے حوالے سے بس یوں کہیے کہ آپ کی ذات کو ایک کیا ہے، فرقان بنایا. جیسے قرآن کو خداوند عالم نے فرقان بنایا ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. اسی طریقے سے اگر اشخاص میں ہم دیکھتے ہیں تو اشخاص کے اندر علی مرتضیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی ہے. اگر یہ مومن اور منافق کا مرحلہ وہیں پہ آ کے حل ہوتا ہے، بلکہ وقفو کی آیت بھی نازل ہو جاتی ہے. جب بات آیتوں کی ہو رہی تھی کہ کیا ہے، ان دا مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا. وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ابھی حق اور باطل کو تم نے پہچانا تھا یا خالی عبادت کر کے آئے ہو. تو بہرحال یہ حق اور باطل کا دوسری طرف سے اگر ہم پیمانہ دیکھتے ہیں تو حق کیا ہے. اب اول سے، روز اول سے شیطان نے کیا کیا، روز اول سے شیطان جو ہے وہ باطل کا نمائندہ بنا رہا، اور خداوند عالم نے اپنے حق کے نمائندوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ بھیجتا رہا. یعنی گویا حق اور باطل کا معرکہ پہلے دن سے جاری ہے اور قیامت تک وہ جاری رہے گا، مگر یہ کہ پھر آخری فرزندے علی مرتضیٰ کہیے یا دلبر رسول خدا کہیے کہ وہ آئیں گے، اور پھر یہ آیت جو جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت ہے، یہ اپنے کمال اور اوج پہ پہنچے گی. کیوں پہنچے گی؟ اس لیے پہنچے گی کہ اس وقت روئے زمین پر پھر سب کے سب کیا ہے، صرف حق والے رہیں گے اور باطل کا قلع قمع ہو جائے گا. تو ان کے فرزندان بھی حق اور باطل کا معیار رہے ہیں. یہ جو 12 فرزندان کہلاتے ہیں، یعنی گویا 12 امام جن کو کہا جاتا ہے، اور علی مرتضیٰ کی نسل سے 11 امام آتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے، حق اور باطل کا ایک پیمانہ ہے. اور اسی حوالے سے بس یوں کہیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ علی، میں تنزیل قرآن پر قیام کروں گا اور تم تعویل قرآن پر قیام کرو. یعنی یہ مرحلہ اس وقت پہ پھر یہ جس کو ابھی آپ نے سرنامہ کلام بھی قرار دیا کہ اب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی جو سند ہے. اچھا، یہ کب سے ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ ہمارے وقار سمانی صاحب بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان فرما رہے تھے اور آپ اس کا لطف لیتے جا رہے تھے. تو میں تو بس اتنا کہوں گا کہ جی ہاں، یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم نے جب یہ فرما دیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما، ہر شے سے پہلے، ہر شے سے پہلے، نہ چرند نہ پرند نہ جن نہ انس نہ ملائکہ، ملائکہ سے پہلے جو خلق ہوا وہ میرے رسول کی ذات اکرم تھی. اور انہوں نے پھر یہی فرما دیا کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو اب حضرت علی کب سے ہیں؟ تو بھائی بات ختم ہو جائے گی. اور پھر جب اسما کے حوالے سے خدا نے امتحان لیا تو اس امتحان میں بھی جب ملائکہ سے حق اور باطل کی تمیز کے لیے امتحان لیا جا رہا تھا کہ اب
سجدہ کرنا ہے حضرت آدم کو یا نہیں کرنا، تو اس وقت پھر کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم ان اسماء کو جانتے ہو، اور پھر جب ان اسماء کو، حق والے اسماء کو، تو جس کو کہتے ہیں کہ کبھی ان کا تعارف کرایا گیا تو وجہ اللہ کہہ کر کے کبھی تعارف ہوتا ہے، کبھی انہیں لسان اللہ کہہ کر کے مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی انہیں کیا ہے اس منزل میں ہے کہ گویا ولی اللہ کہہ کر کے مخاطب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں میں بھی، اور پھر سب ولیوں نے تو آواز بلند کر دی نا کہ سب ولیوں کے ولی کا نام علی ہے۔ تو جب اس منزل میں آ جائیں کہ اب اولیاء کب سے ہیں، اور وجہ ذوالجلال یبقا، کب سے ہے وجہ ذوالجلال، اور کب تک رہے گا؟ یبقا کی منزل پر ہے، سب فنا ہو جائے گا مگر باقی رہے گا اللہ کا وجہ۔ تو یہ وجہ اللہ ہے کون؟ اگر وہ وجہ اللہ حق نہیں ہے تو پھر حق کیا چیز ہے؟ اور حق کے لیے تو یہ کہ العلی مال حق والحق مال علی، علی کے ساتھ ہے، علی حق پہ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، یا یوں کہیے کہ جی ہاں یہ بھی آگے وضاحت آ گئی کہ جدھر جدھر علی جائیں گے پروردگار حق کو موڑتا جا، یعنی علی کی چال آگے ہے، حق پیچھے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو علی کا مقام تو کچھ اس سے بلندتر ہے جیسے کہ اشارہ بھی کیا، لیکن یہ سب چیزیں میں پھر کہوں گا کہ یاد رکھیے علی کی ذات جتنی بھی بلند کر دیں آپ، جتنی بھی بلند کر دیں، علی استاد جبریل ضرور ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کی وجوہات ہیں، اس کے اوپر ابھی بات نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ علی یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے میرے رسول نے 1000 ابواب تعلیم کیے، یعنی شاگرد حضرت علی اگر کسی کے ہیں تو وہ رسول خدا کی ذات ہے۔ اب جبریل امین کا مرحلہ تو پھر کہاں پہنچ جائے گا وہ آپ خود سمجھ لیجئے، اور پھر حضرت علی کہتے ہیں میں نے ان 1000 ابواب سے 1000 ابواب تعلیم کیے۔ لیکن بہرحال کہنا یہی چاہیے کہ بس میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے حوالے سے کہ وہ شقی ترین شخص کہ اگر وہ کیا ہے وہ ضرب نہ لگاتا تو آج ملت اس سے فیضیاب ہو رہی ہوتی، اسلام اس سے فیضیاب ہو رہا ہوتا، مسلمان اس سے فیضیاب ہو رہا ہوتا۔ اور صرف یہ اس گھرانے کے لیے نہیں، بس میں 2 جملے کہہ دوں گا کہ ایک کربلا کوفے میں واقع ہوئی یہی 21 رمضان کو، اور دوسری کربلا سن 60 ہجری میں جو کیا ہے واقع کربلا ہوا۔ یہ تسلسل ہے، آل رسول کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے بے ای ذنب قتلت، انہیں کس ظلم میں، کس جرم میں، کس بنا پر شہید کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ علی کی عدالت، علی کے آپ نے کہا تھا نا علی کی عدالت، علی کی شہادت سبب ہے، کس لیے کہ علی کی عدالت سبب بنی ہے، علی کو برداشت نہیں کر پائے لوگ، ورنہ علی جیسی ذات اگر اس دنیا میں ہوتی تو عرش اور فرش والے دونوں فیضیاب ہو رہے تھے۔ علی کا جملہ ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، یہ انہی کے فرزند ہیں کہ سارا چہرہ۔ لیکن بس میں کہوں گا کہ حضرت زینب جب کوفے میں، بس ایک جملہ اور اجازت لے لوں گا، کہ کوفے میں جب علی مرتضیٰ کو لایا گیا غلین میں لٹا کر کے اور ضرب لگ چکی ہے، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے آنکھیں کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد ایک جملہ کہا، حسنین کیا اصحاب بھی ساتھ میں آ رہے ہیں؟ کہاں بابا اصحاب بھی ساتھ میں، کہا ان سے کہو یہاں سے رخصت ہو جائے، یہاں سے اب اپنے اپنے راستوں پہ واپس چلے جائیں، اب میرے اپنے گھر کا سفر بہت مختصر رہ گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی تو علماء نے یہ علت لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب گھر کے قریب ہوں گے تو اہل حرم حضرت زینب ام کلثوم بابا کی اس شہادت کو کہ کیا ہے قتلا امیر المومنین کی صدا جو بلند ہو چکی کوفے میں، وہ سن کے کہیں ایسا نہ ہو کہ در پہ آ جائیں۔ میں کہوں گا کہ یہی شہزادیاں تھیں کہ آج آپ کو اتنا خیال ہے ان کے پردے کا، لیکن ذرا سوچئے کہ روز عاشور جب ان کے سروں سے چادر چھین لی گئی تو پھر کیا عالم ہوگا، اور یہی کوفہ ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ علی آپ کی بیٹی نے، آپ نے تلوار چلا کے اسلام کی خدمت کی، شہزادی حضرت زینب ام کلثوم نے کیا ہے اپنی رضا کے ذریعے سے اسلام کو اپنی آغوش میں لے۔ بہت خوبصورت کلام، اللہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں
میں کیا کہوں، بس آپ سلامت رہیں. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے منام رضا جو CEO بھی ہیں مون لائٹ ہالیڈیز کے، اور آج ہی ہماری ٹرانسمیشن میں آئے. سر آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مولا عباس کی شان میں پڑھیں. جانے والو دریا عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو دریا عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام. کچھ نہیں لانا فقط اذن زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو دریا عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. کربلا پیسوں سے جاتے نہیں مجھ کو ہے خبر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر، تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر. لکھا ہو آنا تو لگتا ہی نہیں ایک بھی آنا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والو دریا عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. اربعی کی جو بنانے لگے رشتہ تھا، نام میرا بھی سکینہ کے تصدق لکھنا، نام میرا بھی سکینہ کے تصدق لکھنا. مجھ کو بھی کربلا پیدل نجف سے جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. بہت خوبصورت کلام. ناظرین یہاں پہ میرے ساتھ ایک ننھا ثناخواں موجود ہے جن کا نام ہے سفیان. سفیان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ثناخوانی کریں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں سلانے، یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی
नजर में बसाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताएं, वो टुकड़ों का आलम इशारे में आका कितना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। बहुत खूबसूरत कलाम। मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा सगर वही रगड़ कर यही कह रहा है। वो खैमे में रो कर ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। अल्लामा साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा जाते जाते, और सवाल हो सकता है जो सुन रहे हैं वो कि मौला अली की शहादत हुई, नवासे रसूल की शहादत हुई, आले रसूल की शहादत हुई, सब पे जुल्म ढाए गए, और ये आज भी अली कहने वालों पे भी है। आप इसके हवाले से क्या बात कहेंगे? एक मैसेज दीजिए, वक्त की ज़रूरत है। मैं आपको इसका बहुत ही मुख्तसर सा मैसेज दूंगा अगर आपने मुझे कहा है। देखें, रसूल खुदा ने फरमाया था कि ला युहिब्बु का इल्ला मोमिन। रसूल खुदा ने फरमाया था, ए अली, ला युहिब्बु का इल्ला मोमिन, और आपसे जो मोहब्बत रखेगा मोमिन रखेगा, मगर यह है कि जो आपसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। यानी रसूल खुदा ने क़यामत तक के लिए आपको एक पैमाना दिया है कि जो ताहिरुल विलादा होगा ना, उसके दिल में कुदरती अमीरुल मोमिनीन की एक मोहब्बत होगी। क्या कहना है? ये रसूल खुदा ने फरमाया। ऐसे ही नहीं कहा था कि अल्लामा साहब ने बयान किया ना कि अली हक के साथ है, और इस अंदाज से रसूल खुदा फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसो मादार अली, यानी हक से ये कहा है कि तुम्हारी निगाहें अली के कदम पर होनी चाहिए, यानी जहाँ जहाँ अली के कदम हो हक सिरात मुस्तकीम के पीछे है जी। बहुत तो देखें यही सिलसिला है अली के नाम के ऊपर। जिस तरह से आप जानते हैं कि इमाम नसाई को खुतबे के दौरान लोगों ने शाम में कत्ल किया था सिर्फ अली बयान करने के ऊपर, अली की बेटों के ऊपर नाम रखने के ऊपर उस ज़माने में भी लोगों को कत्ल किया जाता था। और आज भी अली का आप तस्करा करेंगे तो आपकी अलग से एक शनाख्त बनेगी और लोग कहेंगे उसका ताल्लुक़ उस ग्रोह से है जो अली को सिर्फ चाहते हैं जी। तो अली का नाम तो इम्तियाज़ है। और रसूल खुदा ने इस नाम से मोहब्बत के लिए कुरान के अंदर एक आयत है कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दतिल कुर्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मवद्दत कुर्बा चाहिए। बिल्कुल, यही एक बहुत मुख्तसर सा खूबसूरत मैसेज। और मैं अल्लामा चाहूँगा। साहब के मैसेज को जो है ना, मैं कुछ अशार में एंड कर रहा हूँ। मेरी ट्रांसमिशन बहुत खूबसूरत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों उलमा का कि ये ज़िक्र अली नहीं रुक सकता। ये मैसेज है, ये लिख लें कि तुम ये ज़ुबान काट दो, जिस्मो जाँ काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे, ज़िक्र शाह नजफ़ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो इसे, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए तो अपने हाथों में लेकर उड़ा दो उसे, एक दो दिन नहीं सुबह महशर तलक, जब जहां जिस तरफ ये हवा जाएगी, कसम खुदा की हक अली या अली की सदा आएगी, और तुम जुल्म की हद को पार करो, हम सब्र का दामन थामते हैं, तुम लाख मजालिम हम पे करो, हम खून बहाना जानते हैं, तुम आओ हमको कत्ल करो, हम अपनी शहादत मांगते हैं, ये जान हमारी तर्ज अली, ये जान तो हमको देनी है, तुम कितने हुसैनी मारोगे, ये सारी कौम हुसैनी है। ये अली का जिक्र ता क़यामत होता रहेगा। और इसी शेर के साथ आप अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान।